اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہیں ان کتابوں پر جو اس سے پہلے تھیں، تورات و انجیل۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور آپ دیکھیں گے اس دن ظالموں کی حالت یہ ہوگی کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، ان کا بعض کی طرف بات کو لوٹائے گا، ایک دوسرے پر اپنا قصور ڈالیں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے بڑے لوگوں سے، متکبر لوگوں سے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، بڑے لوگ کہیں گے ادنا لوگوں کو، کم درجے کے لوگوں کو، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت پر عمل کرنے سے؟ بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی، قرآن تمہارے پاس آ گیا۔ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، اس کے جواب میں کمزور لوگ کہیں گے بڑے لوگوں کو، نہیں، بلکہ رات اور دن کی تدبیریں، رات اور دن کی چال بازیاں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، جس وقت تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم اس اللہ کے لیے شریک بنائیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ لوگ اپنی اس شرمندگی کو، اپنی اس پشیمانی کو چھپائیں گے جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم کافروں کی گردنوں کے اندر توق ڈالیں گے، زنجیریں ڈالیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں بدلہ دیے جاتے مگر ویسا ہی جیسا وہ کام کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 33 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے
کچھ دلائل بیان فرمائے، دلائل توحید۔ اللہ نے مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت کو ظاہر کرتے ہوئے کچھ دلائل ذکر فرمائے، اور پھر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا، اور آخر میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، منکرین قیامت کا، کہ یہ کیسے کفار قیامت کا انکار کرتے ہیں، لیکن فرمایا میرے پیغمبر ان کو جواب دیجئے کہ جو قیامت کا دن مقرر ہے جب وہ آئے گا تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العزت آج کے درس میں جو آیات ہیں اس میں فرماتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دلائل جو اللہ نے بیان کیے ہیں ان میں غور و فکر کرتے اور مسئلہ توحید مان جاتے، بلکہ انہوں نے ماننے کی بجائے قیامت کا بھی انکار کیا۔ اب ان کی ہٹ درمی دیکھیے کہ یہ قرآن کا بھی انکار کرنے لگ گئے، صرف اس لیے کہ ہمیں مسئلہ نہ ماننا پڑے۔ چنانچہ اب کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو اللہ نے اسی بات کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، فرمایا یہ کفار دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ یہ جو انہوں نے پہلی کتابوں کا ساتھ ذکر کیا ہے کہ ہم ان کو بھی نہیں مانتے، یہ صرف ضد کی وجہ سے، حالانکہ یہ تورات و انجیل کو مانتے تھے، صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن نہ ماننا پڑ جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے بار بار یہی فرمایا ہے کہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں بیان کر رہا۔ قرآن کے اندر وہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو تورات و انجیل میں بیان ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے قرآن کا انکار کرنا تھا، تو اس وجہ سے باقی کتابوں کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ ہم انہیں بھی نہیں مانتے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر وہ پہلی کتابوں کو نہ مانتے ہوتے تو پھر اللہ کے پیغمبر کو کیوں کہتے کہ لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، کہ ہم تب قرآن کو مانیں گے جب تورات جیسی کتاب لے کر آؤ۔ پھر اللہ کے نبی کو کیوں کہتے؟ تورات کو مانتے تھے تبھی تو کہہ رہے تھے تورات جیسی لے کر آؤ۔ اگر اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو نہ مانتے، تورات کو نہ مانتے، تو پھر اللہ کے نبی کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جو معجزے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے ہیں وہ آپ پر نشانیاں کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے وہ پہلے نبی کو بھی مانتے تھے، تورات کو بھی مانتے تھے۔ اب جو انکار کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کو نہیں ماننا چاہتے، اور کہتے ہیں کہ لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم۔ فرمایا میرے پیغمبر، ہر مخاطب کو اللہ نے جو ہے وہ خطاب کیا ہے، فرمایا جس وقت ظالموں کو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، تو اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے پر اپنا قصور ڈالیں گے، یا اللہ ہم نہیں غلط تھے، ہمیں فلاں نے غلط کیا۔ یہ وہی بات ہے کہ جب آج کسی بندے کو کہا جاتا ہے کہ تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو، تو وہ آگے سے کیا عذر پیش کرتا ہے؟ مولویاں سان لایا ہوا ہے، مولویاں تہاڈی تے عقل کوئی نہیں نا اپنی، اللہ نے دماغ کو نہیں دیتا، تو مولویاں غلط رستے تے تو اللہ دیتا ہے۔ یہی عذر قیامت کے دن کفار پیش کریں گے اور کہیں گے یرجع بعضهم الی بعض القول، یا اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کر دیا تھا، ایک دوسرے پر اپنی جو ہے وہ غلطیاں ڈالیں گے اور اپنے قصور ڈالیں گے۔ جس طرح آج سارے لوگ اپنا قصور کس پہ ڈال دیتے ہیں؟
ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ہیں؟ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں سارے مسلمان ہیں تو باہر نکلو انہیں دی گلاں سنو پھر جا کے مولویاں سان لا دیتا ہے، مولویاں انج کر دیتا ہے، مولویاں انج کیتا ہے۔ کون کہتا ہے کسی مولوی کے پیچھے چلو؟ اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، علم حاصل کرو دین کا، قرآن پڑھو ہیں۔ کون کہتا ہے کسی مولوی کے پیچھے جاؤ؟ ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں قرآن پڑھو کم از کم، یہی نجات ہے اور یہی جنت تک لے کے جانے والا رستہ ہے۔ تو جب پڑھنا نہیں تو پھر مولویوں نے تو گمراہ کرنا ہی کرنا ہے، ہر ایک اپنے پیٹ کے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ کہیں گے یرجع بعضهم الى بعض القول، اور پھر کہیں گے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو کمزور لوگ ہیں نا، ہیں جو اپنے علماء سو کے پیچھے چلتے رہے، اپنے پیروں، اپنے جو ہے وہ راہبروں کے غلط جو ہے پٹیاں پڑھانے والے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے، قیامت کے دن یہ لوگ، چھوٹا طبقہ جو کمزور طبقہ، یہ کہے گا یا اللہ للذین استکبروا، ان لوگوں کے حق میں، کن کو کہے گا؟ جنہوں نے گمراہ کیا تھا، غلط علماء، ان کے جو غلط پیر جو گمراہ کرتے رہے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے نا، لکننا مؤمنین، آج ہم مومن ہوتے۔ اور مومن انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ قیامت کے دن جنت میں مومن ہی جائے گا اور جہنم سے مومن ہی بچے گا، ایمان والا بندہ۔ تو آج ہم اس حالت میں نہ پڑے ہوتے، اگر تم نہ ہوتے۔ تو انہوں نے اپنا قصور کس پہ ڈال دیا؟ اپنے بڑوں پہ ڈال دیا ہیں؟ لیکن فرمایا کہ یہ ان کی گفتگو جو ہے وہ جہنم میں جانے سے پہلے پہلے ہوگی، جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن جہنم میں پہنچ کر بھی یہی گفتگو ان کی ہوگی، باہر بھی یہی گفتگو۔ اب دنیا میں تو پتہ نہیں نہ چلتا، ان کو آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ آج جو کہتے ہیں نا ہمارے پیروں کے بارے میں کچھ نہ کہو، ہمارے فلاں کے بارے میں کچھ نہ کہو، تو یہی قیامت کے دن اپنے پیروں کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی سورۃ اعراف، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8، صفحہ نمبر 187، صفحہ نمبر 187۔ صفحہ 187 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38۔ فرمایا قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے، آدمیوں میں سے، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جس وقت بھی کوئی جماعت داخل دوزخ کے اندر ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعتوں کو لعنت کرے گی، ہیں کہ ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا، ان پر لعنت بھیجے گی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم، یہاں تک کہ جب اس کے اندر سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے، ہیں پچھلے جو لوگ ہیں پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، اس لیے ان کو دوزخ کا عذاب ہم سے دوگنا دینا۔ ہیں وہاں پر کیا کہیں گے؟ یا اللہ انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا، آج ان کو ہمیں جو عذاب ملنا ہے ہماری گمراہی کی وجہ سے، ان کو ڈبل عذاب دے، اس لیے کہ یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کر رہے تھے، تو ان کی دو سزائیں ہیں، دو عذاب ان کو دے، دوگنا عذاب۔ قال لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب ہی کا دگنا ہے لیکن ابھی تم کو خبر نہیں۔ وقالت اولاہم لأخراہم، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے،
ہیں فما کان لکم، پہلے کیا تھا؟ وقالت اخراہم لاولاہم، اب ہے وقالت اولاہم لاخراہم، اب دوسرے طبقے کی بات آ گئی. فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب کا مزہ چکھو. ہیں عذاب کے اندر فرمایا ہم بھی ہیں تم بھی ہیں، سب یہیں پر مزہ چکھو. اب اس لیے انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے. یہ انسان کے لیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فرمایا یہی صراط مستقیم ہے قرآن مجید. اس کی طرف لوگ آتے کوئی نہیں، اور طرف بڑھتے ہیں. اسی طرح اور بھی کئی مقامات ہیں، بڑے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے ان کی گفتگو کا ذکر کیا ہے. ایک حوالہ تو یہ میں نے دکھا، ایک سورت ابراہیم کے اندر بھی اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں. اسی طرح یہ قریب ہی ایک مقام ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس سے پچھلی سورت جو ہم نے پڑھی ہے سورت الاحزاب، اس میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. سورت الاحزاب صفحہ نمبر 514، یہ 3 ورقے پیچھے جی، صفحہ نمبر 514. صفحہ سورت الاحزاب کی آیت نمبر 66 ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس روز جس دن ان کے چہرے دوزخ میں الٹے پلٹے جائیں گے، دوزخ میں چہروں کے بل گھسیٹ کے لائے جائیں گے. یقولون، تو کہیں گے یہ لوگ، یا لیتنا اطعنا اللہ، ہائے کاش، ہیں ہائے افسوس، اطعنا اللہ، ہم اللہ کی اطاعت کرتے، واطعنا الرسول، اور ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اور یوں کہیں گے اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنے سرداروں و کبرا، اپنے بڑوں کا کہا مانا ہے، اپنے سرداروں اپنے بڑوں کا کہا مانا، انہوں نے ہمیں جو کہا ہم اس پر عمل کرتے. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اور ہم گمراہ ہو گئے رستے سے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اب ان کو دگنا عذاب دیجئے، دگنا عذاب یا اللہ ان کو دیجئے. تو اس لیے بہتر ہے قیامت کے دن دشمن بننا ہے، آج ہی ان کی دشمنی اختیار کر کے قرآن سے دوستی کر لیجئے. قیامت کے دن تو دشمن بننا ہے تو بہتر ہے نا آج قرآن کی دوستی قبول کیجئے، اور ان سے اگر وہ غلط عقیدہ بتاتے ہیں دشمنی کیجئے، کیونکہ جو انسان عقیدہ نہیں ٹھیک بتاتا وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ پکا شیطان ہے. کیونکہ رحمان کا دوست وہ ہوتا ہے جو سیدھے رستے پر چلتا ہے، شیطان کبھی سیدھے رستے پر نہیں لگائے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جو ہے چھوٹا طبقہ نا، جو آج اپنا سب کچھ بیچ کر پھر ادھار بھی لے کر 11ویں آ رہی ہے، 11ویں نہ چھوٹنے پائے، 11ویں دینی ہے ہمیں ادھار منگنا پہ جاوے. یہی طبقہ قیامت کے دن کہے گا یا اللہ ان تکبر استکبروا، ان بڑوں نے ہمیں جو ہے گمراہ کیا ہے. یہ کہتے تھے نہیں 11ویں نہیں جانی چاہیے تھی، ہاں 11ویں دینی ہے ہمیں قرضہ لینا پہ جاوے. پھر یا اللہ وہاں پہ بھی دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، قرضے پھر بھرتے رہے، مانگ کے جو ہے وہ دیتے رہے، آج قیامت کے دن بھی ذلیل ہو رہے، فائدہ کیا ہوا ہمیں. تو اس لیے فرمائے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین قال الذین استکبروا للذین استضعفوا. جب یہ کمزور لوگ کہیں گے نا، مریدین کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ان پیروں نے گمراہ کیا ہیں، تو اس وقت پھر آگے سے ان کے پیر کیا کہیں گے اپنے مریدین کو، انحن صددناکم، ہم نے تمہیں پکڑ کے کہا تھا کہ ادھر آؤ، ہم تو صرف ترغیب دیتے تھے، ہم نے کو پکڑ کے تو نہیں کہا. بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس قرآن آ گیا تھا، اذ جاءکم، یہ ہدایت تمہارے پاس آئی ہوئی تھی، اس وقت پھر ہماری باتیں تم پر اثر کیسے کر گئیں ہیں؟ تو تمہارا اپنا جو اختیار تھا، قرآن سنتے، قرآن پہ عمل کرتے، ہمارے پیچھے کیوں چلے ہو؟ بل کنتم مجرمین، آج ہمیں قصوروار نہ ٹھہراؤ بلکہ تم خود مجرم ہو.
تمہارا اپنا قصور ہے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، فرمایا پھر وہ کمزور لوگ مریدین آگے سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، آج تم کہتے ہو کہ ہم نے گمراہ نہیں کیا، بلکہ تمہاری رات اور دن کی چال بازیاں، تمہاری ترغیب و ترغیب، تم ہمیں ڈراتے تھے کہ اگر تم نے جا کر بھکی شریف پہ نظر و نیاز نہ دی تو وہ تمہاری رات کو چارپائیاں الٹ دیں گے، تم ہمیں ڈراتے تھے کہ نوش و پاک پہ نہ گئے تو تمہاری اولاد نہیں ہوگی، جانور سارے مر جائیں گے۔ حضرت علی اجویری کے دربار پہ جا کر وہاں پر لاہور میں دیگ نہ دی، چاول نہ تقسیم کیے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، تم ہمیں ڈراتے تھے اس وقت، تو تمہارے رات دن کی یہ چال بازیاں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ بل مکر اللیل والنہار، تم کہتے تھے امام بری سے جاؤ کھوٹی قسمتیں کری کرواؤ، وہ کرتے ہیں، جاؤ ادھر جا کر تقسیم کرو دیگیں، تو تمہاری یہ چال بازیاں اور تمہارے یہ حکم، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہم شریک بناتے رہے اللہ کا، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے برابر کرتے رہے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک تو ان کی گفتگو چلتی رہے گی، لیکن جس وقت جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور حکم ہوگا ان کو پھینکو اندر، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اس وقت یہ عذاب کو دیکھ کر اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر اس وقت ان کافروں کی گردنوں کے اندر توق ڈالیں گے، زنجیریں ڈالیں گے، زنجیروں میں جو ہے پکڑ کر فرشتے انہیں لے کر جائیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا جس نے یہ عمل کیے اس کا یہی بدلہ ہوگا۔ کفار نے یہ عمل کیے، قیامت کے دن یہی اپنا بدلہ بھگتیں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔